9واں سپارہ آیت نمبر 155 155۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اور موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 مرد ہمارے وعدے کے لیے چنے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّايَ۔ پھر جب انہیں زلزلہ نے لیا، موسیٰ نے عرض کی، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا؟ وہ نہیں مگر تیرا آزمانا۔ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ، تو اس سے بہکائے جسے چاہے اور راہ دکھائے جسے چاہے۔ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ۔ تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں بخش دے اور ہم پر مہر کر، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار رب عز و جل سے مناجات کرنے اور تورات لینے تشریف لے گئے تھے، اور اس بار گائے کی پوجا کرنے والوں کو معافی دلوانے کے لیے 70 آدمیوں کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ سے 6 افراد منتخب کر لیے۔ چونکہ بنی اسرائیل کے 12 گروہ تھے، اور جب ہر گروہ میں سے 6 آدمی چنے تو 2 بڑھ گئے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ مجھے 70 آدمی لانے کا حکم ہوا ہے اور تم 72 ہو گئے، اس لیے تم میں سے 2 آدمی یہیں رہ جائیں، تو وہ آپس میں جھگڑنے لگے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رہ جانے والوں کو جانے والوں کی طرح ہی ثواب ملے گا۔ یہ سن کر حضرت کالب اور حضرت یوشع علیہم السلام رہ گئے، اور کل 70 آدمی آپ کے ہمراہ گئے۔ یہ 70 افراد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روزہ رکھنے، بدن اور کپڑے پاک کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے ساتھ طور سینا کی طرف نکلے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو انہیں ایک بادل نے ڈھانپ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس میں داخل ہو گئے اور سب نے سجدہ کیا۔ پھر قوم نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا جو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں جو حکم دیا وہ توبہ کے لیے اپنی جان دینا تھا۔ جب کلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بادل اٹھا لیا گیا تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، توبہ میں اپنی جانوں کو قتل کرنے کا جو حکم ہم نے سنا، اس کی تصدیق ہم اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے انہیں شدید زلزلے نے آ لیا اور وہ تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر
बारगाह इलाही में अर्ज़ की, ए मेरे रब अज़्ज़ वजल, अगर तू चाहता तो यहाँ हाजिर होने से पहले ही इन्हें और मुझे हलाक कर देता, ताकि बनी इसराइल इन सब की हलाकत अपनी आँखों से देख लेते और इन्हें मुझ पर कत्ल की तोहमत लगाने का मौका न मिलता। और अब चूँकि मैं अकेला वापस जाऊँगा तो बनी इसराइल कहेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब को मरवा दिया। ए मौला, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में है, क्या तू हमें इस काम की वजह से हलाक फरमाएगा जो हमारे बेअक्लों ने किया? उन्होंने जो किया ये तो तेरी ही तरफ से आजमाइश है, तो इसके ज़रिए जिसे चाहता है गुमराह करता है और जिसे चाहता है हिदायत देता है। तू हमारा मौला है, तू हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। इस आयत से मालूम हुआ कि शफाअत नबी बरहक है, जिससे दुनिया और दीन की आफतें टल जाती हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन सब की शफाअत फरमाई जो उनके काम आई। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो पढ़ा सुना हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह